آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ولادت کا مہینہ یعنی ماہ ربیع الاول یہ جاری و ساری ہے، اور آپ مدنی چینل کڈس کے تعلق سے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے معجزات کا بیان کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے کئی معجزات سنے ہیں، اور یہ معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن سرکار کے فضائل اور آپ کی خصوصیات کا بیان یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ مزید اور بھی معجزات کا بیان اس پر جاری رہے گا، اور اس طرح ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں پانے کی کوشش کریں گے۔ آج اس معجزے کا بیان ہے وہ بڑا ہی ایمان افروز معجزہ، بلکہ یہ معجزہ بھی کیا کہوں، اس میں کئی معجزات شامل ہیں۔ الحمدللہ معجزہ کیا ہوتا ہے، اس کی تمام تر تعریف اور اس کا خلاصہ ہم اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں بیان کر آئے ہیں۔ آج پیارے بچوں، آپ کو میں جو معجزہ سنانے جا رہا ہوں، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک طاقت کا بیان ہے، اس میں آپ کی بھوک کا بیان ہے، اس میں آپ کے لعاب دہن کی یعنی تھوک مبارک کی برکتوں کا بیان ہے، اس میں آپ کی دعاؤں کا بیان ہے، اور میں کہوں کہ اس میں آپ کی اختیارات کا بھی بیان شامل ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، مگر اس واقعے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار برکتوں کا، فضائل کا، خصوصیات کا بیان اس ایک معجزے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ معجزہ ہے غزوہ خندق کے موقع پر، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کھودتے وقت جیسے یوں سمجھے کہ زمین کے اندر کھودا جا رہا ہے نا، خندق کھودتے وقت ایک چٹان نظر آئی۔ اب وہ چٹان کسی سے ٹوٹتی نہیں تھی، مضبوط، ایک اندر میں یوں سمجھے کہ زبردست پتھر ہی پتھر تھے نا، بھاری مضبوط پتھر، اب وہ کسی سے ٹوٹے نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یہ معاملہ ہے۔ اچھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 3 روز سے فاقہ تھا، یعنی کھانا نہیں کھایا تھا، حالات ہی ایسے تھے، مگر راہ خدا میں نکلے ہوئے تھے، اور دین کا اور اسلام کی سربلندی کا کام یہ جاری تھا، غیر مسلموں سے مقابلہ تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ 3 دنوں تک کھانے کی صورت نہیں بنی تھی۔ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ خیر، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ وہاں سے اٹھے کہ چلو میں چلتا ہوں، اور آپ نے آ کر 3 دن کے فاقے ہیں، اور آپ نے آ کر ایک اس کو ضرب ماری، تو کہتے ہیں کہ وہ چٹان جو تھی نا، وہ ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح اڑنے لگے، یعنی بالکل چور چور ہو گئی، جیسے مٹی نہیں اڑ جاتی ہے اس طرح وہ چٹان جیسے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام،
بہت طاقت عطا کی تھی ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. تو آپ کی ایک چوٹ سے، ایک ضرب سے وہ چٹان ٹوٹ کر ریت کی طرح بکھر گئی، بالکل ریت ہو گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ مسلسل فاقے چل رہے تھے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا، تو مجھ سے یہ دیکھا نہ گیا بھوک. تو میں گھر آیا، گھر آ کر میں نے اپنی زوجہ، بیوی، وائف سے کہا کہ گھر میں کھانے کو کیا ہے. میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا. تو انہوں نے کہا گھر میں تو بس 4 کلو آٹا ہے، اس کے علاوہ تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو پیس کر اس کی روٹیاں بنائیں 4 کلو آٹے کی. گھر میں ایک بکری کا بچہ انہوں نے پالا ہوا تھا، کہ میں اس کو کاٹتا ہوں، اس کا میں گوشت لاتا ہوں، تو روٹی اور گوشت کا ہم کچھ اہتمام کر لیتے ہیں. کہ ٹھیک ہے. تو وہ بکری کاٹ کر گوشت دے دیا اور کہا کہ آپ اس کی آٹے کی روٹیاں اور اس کا سالن بنائیں. میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آ کر ہمارے یہاں کھانا کھا لیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ سرکار 4 کلو آٹے کی روٹیاں اور یہ اتنا سالن ہے. اچھا، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نا گھر سے تو آپ کی زوجہ نے کہا دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور چند صحابہ کو لائیے گا، کھانا اتنا ہی ہے، زیادہ آئیں گے تو پھر کھانا کیسے پورا ہوگا. تو گھر کی عورتوں کو ویسے ہی کھانے اور دعوت اور پورا ہونے نہ ہونے کا زیادہ خیال ہوتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے. خیر وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ گھر پہ دعوت رکھی ہے اور 4 کلو آٹے کی روٹیاں بنائی ہیں اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، اس کا سالن ہے، اگر آپ چند صحابہ کو لے کر تشریف لے آئیں کھانا کھا لیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چلو سب چلو، جابر نے گھر پہ دعوت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب سارے چلو، تو سب چل پڑے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں مت پکوانا. چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جو آٹا گوندھ کے رکھا تھا روٹیاں پکانے کے لیے، اس میں اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک، برکت کے لیے ڈال دیا اور دعا کی. اور گوشت جس برتن میں، ہانڈی میں پک رہا تھا، اس میں بھی اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک، اس میں بھی آپ نے ڈال دیا. پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے. جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے ہانڈی سے گوشت نکال کر دینا شروع کیا. سب صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گوندا ہوا آٹا پہلے جتنا تھا اتنا ہی، اور ہانڈی میں چولہے پر ویسے ہی سالن رہا، نکلتا رہا لیکن وہاں ختم نہیں ہو رہا تھا. اب وہ پتہ ہے کتنے صحابہ تھے، کتنے لوگ تھے دعوت میں؟ 1400 کتنے؟ 1400. یہ 1400 میں سے 1000 تو وہ تھے جو خندق کی کھدائی میں تھے، اور کچھ آس پاس کے لوگ تھے، حتیٰ کہ آس پاس کے جو عورتوں بچے تھے نا ان کو بھی دعوتوں میں لے لیا. یعنی بہت بڑی دعوت، 1400 کی دعوت، 1400 کی دعوت. یہ آج کل بھی بڑی دعوتیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں نا، یہ 1000-1200، تو یہ بہت بڑی دعوت کہلاتی ہے. اب 1400 کی دعوت، اور تھا کتنا؟ 4 کلو آٹا، اس کی روٹیاں اور ایک چھوٹی بکری کا سالن. مگر چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آٹے میں بھی اپنا لعاب دہن داخل کیا اور اس ہانڈیا میں بھی، گوشت کے سالن میں بھی اپنا لعاب دہن داخل کیا، برکت کی دعا کی، تو 1400 کم و بیش 1400 نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کر کھایا. آٹا جتنا تھا گوندا ہوا اتنا ہی رہا، سالن جتنا برتن میں تھا اتنا ہی رہا. اچھا اب مزید سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک برتن کے بیچ میں کھائی ہوئی ہڈیاں، جو بکریت کھا لی، گوشت کھا لیا، اب اس کی جو ہڈیاں تھیں
وہ جمع فرمائی اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا. اب کیا پڑھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ میں نے پتہ نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا، لیکن آپ نے کچھ پڑھا. اب بھی جس بکری کا گوشت کھایا تھا وہی بکری اچانک دیکھتے ہی دیکھتے کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ. میں بکری اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لے آیا. زوجہ نے کہا یہ کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جسے بھی میں نے ذبح کیا تھا تو آپ نے گوشت بنایا تھا. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس سے زندہ کر دیا. یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بے ساختہ پکار اٹھی. میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ پاک کے پیارے رسول ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بے شمار خصوصیات اور برکتوں سے مالا مال فرمایا. اور ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مختصر سی دعوت، جس میں 4 کلو آٹے کی روٹی اور ایک چھوٹی سی بکری کے بچے کا سالن، جو چند لوگ عموماً گھر میں یہ کھا سکتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی بڑی اس کی دعوت کا سارا وہ معاملہ ہوا. اور آپ کا اس میں آپ کے لعاب دہن کی برکت بھی شامل ہے اور بھی بے شمار برکت اس میں شامل ہے. میں ایک بات ضرور بیان کروں کہ یوں دعوت میں بغیر میزبان کی اجازت کے لایا نہیں جاتا، لیکن چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مالک ہیں، ٹھیک ہے، آپ مالک شریعت بھی ہیں، ہم سب کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام مرتبہ عطا فرمائے. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تو بہت بڑا مقام ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. یہ معجزات تو اب دیکھ رہے کتنا عظیم معجزہ ہے یہ. لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان تھی نا، کہ انہوں نے بھی تو دیکھا نا کہ میں نے دعوت بھی کس کی اب سرکار بلا رہے تو سرکار ہی نبھائیں گے، سرکار ہی سنبھالیں گے، سرکار ہی نبھاتے ہیں، سرکار ہی سنوار دیتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں، اس کے بعد کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس تھوڑے سے کھانے جو دعوت جو دی تھی ان کو پورے 1400 لوگوں نے کھایا تھا؟ جی پورے 1400 نے کھایا تھا، اور ایسے کھایا تھا کہ جو جتنا آٹا تھا وہ بھی بچ گیا، اور جو ہانڈیا میں جتنا سالن تھا وہ بھی بچ گیا. یعنی کھاتے رہے مگر جو تھا آلریڈی وہ سارے کا سارا بچا رہ گیا. تو یہ تو مطلب کہ مزید اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے کو ملا نا، کہ ایسا نہیں کہ یہ ختم ہو گیا اور سب کو پورا ہو گیا، نہیں. وہ کھانا کیا تھا جو سب نے کھایا؟ وہ تو وہاں رہ گیا. وہ کھانا کیا تھا جو سب نے کھایا؟ تو وہ برکت والا کھانا تھا، وہ معجزے والا کھانا تھا. وہ تو خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے وہ کھانا کھایا، کہ اس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی دعائیں شامل تھی، لعاب دہن کی برکتیں شامل تھیں، اور نہ جانے کیا کیا اس میں شامل تھا. ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بیٹا آپ پوچھیں گے. میرا نام محمد حذیفہ طاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے طاقتور تھے کہ جو چٹان کسی سے نہیں ٹوٹ سکی وہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ دی. بالکل، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طاقت عطا کی تھی. رکانہ ایک بڑا مشہور پہلوان گزرا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے دور میں وہ پہلوان تھا، اور دور دور تک اس کی پہلوانی کی شہرت تھی. یعنی کوئی اس کو گرا نہیں سکتا تھا، یعنی کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا تھا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا سامنا ہو گیا، اور اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ آپ مجھے گرا کر دیکھیں. فرمایا اگر میں تمہیں گرا دوں تو میں جو کہوں گا تم کرو گے؟ کہا ہاں. ہاتھ سے ہاتھ ملے، کشتی لڑتے نا، اور دیکھتے دیکھتے سرکار نے اس کو اٹھا کر زمین پہ ڈال دی. 3 بار ایسا ہی ہوا. مگر اس روایت میں جو میں نے پڑھا ہے کہ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی دعوت دی. رکانہ ایمان لیا. کہتے ہیں کہ اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے، مگر یہ بھی ایک جگہ میں نے پڑھا کہ بعد میں وہ ایمان لے آئے.
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی تھی، بہت طاقت دی تھی، بہت طاقت دی تھی الحمدللہ، کیونکہ نبی تو ہوتا ہی اپنی امت میں سب سے افضل ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، تو آپ سوچئے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں طاقت کتنی ہوگی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شجاعت و طاقت ملی، یہ رسول پاک کی طاقت کا تو فیضان تھا۔ صدیق اکبر کو جو صداقت ملی، یہ رسول پاک کی صداقت کا تو فیضان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عدالت ملی، یہ سرکار کی عدل کا فیضان تھا، اور جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت ملی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سخاوت کا فیضان تھا۔ جس کو جو بھی ملا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ملا، آپ کے طفیل ملا، آپ کے کرم سے ہی ملا، آپ کے فیضان نظر سے ہی ملا، جس کو جو ملا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیارے معجزے میں جو میں نے آپ کو چند برکتیں بیان کی، اس میں ایک اور غور طلب بات یہ ہے، برکت کس کس چیز میں آئی؟ اس شوربے میں برکت آئی، گوشت برکت آئی، مسالے میں برکت آئی، پکانے والے کی طاقت اور ہاتھوں میں برکت آئی۔ پکایا تو 1400 کا نا، روٹیاں بنتی گئیں، سالن بنتا گیا، نکالتے گئے، تو 1400 کا کھانا بنایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارک نے۔ 1400 کا کھانا اکیلی عورت کا بنانا، پھر وہ دینا کرنا، یہ جو کچھ ہوا، تو یہ کتنی چیزوں میں برکتیں جمع ہو گئی۔ تو ایک معجزے سے کتنے معجزات ظاہر ہو گئے، اختیارات مصطفیٰ، طاقت مصطفیٰ، پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ظاہری زہد اختیار کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارا سلسلہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس میں ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف معجزات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک معجزہ ہم بیان کرتے ہیں، اس کے ضمناً کچھ اور الحمدللہ واقعات بھی بیان ہو جاتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل پر، آپ کے معجزات پر تو کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ اس کے پڑھنا نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کو بیان کرنا نصیب فرمائے۔ میں ہر پروگرام میں آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ضرور واقعات بیان کریں۔ اچھا، معجزات جب آپ کتاب میں پڑھیں گے، جیسے سیرت مصطفیٰ کا میں نے حوالہ دیا تھا، ساتھ ہی اگر میرات المناجی بھی لے لینا، مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، میرات المناجی، تو اس میں بھی معجزات کا بیان ہے، یہ آخری جلد میں، لاسٹ وولیم ہے اس میں یہ بیان موجود ہے۔ اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ آپ حدیث بھی پڑھیں گے اور حدیث کے تحت شرح بھی پڑھیں گے، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ بیان ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے یہ بھی حدیث جو ابھی ہم نے آپ کو سنائی، تو اس میں بھی الحمدللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری شرح بیان کی ہے، جس کا کچھ نہ کچھ حصہ میں نے بھی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یوں اس طرح اپنے بچوں میں ہم عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری اولاد بس بدقسمتی کے ساتھ وہ جانتی ہے جو جاننا اس کے لیے ضروری نہ تھا، بلکہ بعض اوقات وہ باتیں جانتے ہیں کہ جو اس کے لیے کچھ نقصان دہ ہے۔ اب چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل دیے ہوئے ہیں، اور بچوں کو شاید ہم سے زیادہ موبائل چلانا اور سرچ کرنا سب آتا ہے، تو یہ ساری پریشانیاں جو آ رہی ہیں، ان پریشانیوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ کہ آلٹرنیٹ دیا جائے، اپنی اولاد کو آلٹرنیٹ دیں۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز چاہیں تو موبائل فون میں آپ ڈاؤن لوڈ کروا لیں،
اور جو بکس لائبریری ہے ہماری وہ ڈاؤن لوڈ کروا لیں. اس کے علاوہ ویڈیوز ہیں مدنی چینل کے تعلق سے، بہت ساری ویڈیوز ہیں. کڈس مدنی چینل کی بے شمار بہت ساری ویڈیوز ہیں، گھنٹوں دنوں کا کانٹینٹ اس کے اندر موجود ہے. اتنی ویڈیوز موجود ہیں، کڈس کی بھی ہیں، بڑوں کی بھی ہیں، اس سے بڑوں کی بھی ہے. ذہنی آزمائش کی پوری ایک اپلیکیشن موجود ہے. تو یوں ہم نے اپنے بچوں کو لے کر اگر یہ ساری صورتیں بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی ہوگی اور آپ کا بھی بڑا بوجھ ہلکا ہوگا. ورنہ بچہ موبائل لے کر سائڈ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور آپ اس کو بلا رہے ہوتے ہیں، جواب تو وہ ویسے ہی کم ہی دیتا ہے. تو بس جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کی درست تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ مبارک ایام آپ کو ملے ہیں 12ویں شریف کے، تو کوشش کریں کہ ان 12ویں شریف کے ایام میں ہم اپنا یہ حصہ بھی ملائیں اور خوب اس کی برکتیں لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، طیب کی آمد. مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے. مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مصطفیٰ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ بھی جشن ولادت کی خوشیاں کو دھوم دھام سے منائیں اور اللہ تعالی ہمیں جشن ولادت کی خوشیوں کو پانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا